أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آواز صحیح آ رہی ہے جو سب؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا لوگوں اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، 5 بنیادیں ہیں، رکن ہیں جس کے بغیر کسی بندے کا اسلام مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے۔ فرمایا پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا ہے، نمبر 2 نماز قائم کرنا ہے، نمبر 3 کیا ہے؟ زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان کے روزے ہیں، اور نمبر 5 جس کو اللہ نے طاقت دی بیت اللہ کا حج ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا ایمان، اس کا دین کامل اور مکمل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پر، متعدد مقامات پر، 82 مقامات پر، 80 اور 2 82 مقامات پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا اکٹھا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 82 وہ مقامات ہیں جہاں رب کریم نے زکوٰۃ کے حکم، زکوٰۃ دینے کے آرڈر جاری فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم،
امیروں سے لینا اور غریبوں میں بانٹنا۔ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے اللہ کا حق ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس میں عشر ہے۔ مختلف نام دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہیں عشر کہا کسی کھیتی باڑی والے کو، مال والے کو زکوٰۃ کہا، کسی مال کو صدقہ کہا، کسی کو صدقۃ الفطر کہا، تو ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک اور صاف کرنے کا ذریعہ ہے، یوں کہہ لیجئے میل کچیل ہے یہ آپ کے مال کی، جو اللہ نے آپ کو مال دیا، اگر آپ اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں، طیب کرنا چاہتے ہیں، آج کل کی اصطلاح میں وائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے، اگر آپ اپنے مال کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کو کیا ادا کرنا ہوگی؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ 82 مقامات پر رب کریم نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ مثلا ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہا اگر یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کریں تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یوں سمجھیے کہ اگر نماز انسان اور زکوٰۃ اور نماز انسان ادا نہیں کرتا یا دونوں میں سے ایک نہیں کرتا تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، تو جناب صدیق نے خلافت کا منصب سنبھالا، جہاں پہ اور بہت سارے لوگ، ان میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار شروع کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، فرمایا لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ فرماتے تھے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک لوگ یہ نہ کہہ دیں اللہ کے الہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کا کوئی آخری رسول نہیں ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمبر 2 نماز نہ قائم کریں، اس وقت تک لڑتا رہوں۔ نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جب تک لوگ زکوٰۃ نہ دیں میں اس وقت تک بھی لوگوں سے لڑتا رہوں۔ جناب صدیق سے جناب فاروق کہنے لگے آپ کس طرح مسلمانوں سے لڑیں گے؟ اب آپ قتال کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے؟ کہا لوگوں سن لو، لو منعونی عقالا لقاتلتہم، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کو ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، صدیق کو وہ رسی نہیں دے گا تو سنو جب تک وہ رسی نہیں دے گا صدیق اس کے ساتھ لڑے گا، صدیق اس کو قتل کرے گا۔ معلوم ہوا زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ کے مال میں اگر کوئی ایک رسی بھی، ایک چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی اگر وہ جناب صدیق کہتے ہیں اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 50، رسی کتنی قیمتی ہوگی؟ فرمایا اگر رسی بھی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اللہ کے نبی کو دیتا تھا، اب مجھے وہ انکار کر رہا ہے، جب تک وہ رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا جناب صدیق اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ لڑے گا۔ عمر کہنے لگے ہم مسلمانوں سے لڑیں گے؟ کہا اینقص الدین وانا حی، عمر دین کے ارکان توڑے جائیں، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیں، اسلام کا انکار کر دیں، وَأَنَا حَيٌّ، صدیق زندہ ہو، کہا یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو لوگ زکوٰۃ دیں گے یا ان کی گردنیں ان کے سروں پہ نہیں رہیں گی۔ صدیق زندہ ہو اور لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیں، لوگ اسلام کا انکار کر دیں، دین کے ارکان کو توڑ دیں، کہا یہ دو باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ صدیق کی تلوار ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دے گی جو زکوٰۃ کے مال کو ادا نہیں کریں گے۔ اب اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کتنا اہم مسئلہ ہے۔ جناب صدیق نے باقاعدہ لڑائی کا حکم دیا، کہا جو زکوٰۃ کا مال نہیں دیتا اس کو
قتل کر دو۔ فرمایا جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، نماز قائم نہ کر دیں، زکوٰۃ نہ دے دیں، رمضان کے روزے نہ رکھیں، اور جس کے پاس طاقت ہے وہ بیت اللہ کا حج نہ کرے، اس وقت تک لڑتا رہوں گا۔ اگر یہ سارے کر لیں تو سنو، انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے کیا کر محفوظ کر لیا۔ عصموا منی دماءہم و اموالہم، کہا انہوں نے اپنا مال بھی مجھ سے محفوظ کر لیا، اپنی جان بھی، اپنا خون بھی مجھ سے محفوظ کر لیا، پھر ان کا دفاع، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ زکوٰۃ اتنا اہم مسئلہ ہے، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ اپنے مال کی میل کچیل ہے، جو ہم اپنے مال کو اس کے ذریعے سے پاک اور صاف کرتے ہیں، تو یہ فرض ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات سنتے ہیں، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں کن چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے اور کیا اس کا نصاب ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس انسان کا پہلا فائدہ زکوٰۃ دینے کا یہ ہے کہ انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا دین مکمل نہیں ہوتا، وہ اسلام کے رکن کا انکار کرتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ دیتا ہے، پہلا اس کو فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو کیا کر دیتے ہیں؟ مکمل کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی دلیل ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن جو فرض زکوٰۃ اور عشر ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ یوں سمجھیے 9,999 روپے وہ خرچ کر دیتا ہے، 1 روپیہ زکوٰۃ کا رکھ لیتا ہے، تو تب بھی اس کی زکوٰۃ مکمل نہیں ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورنروں کو بھیجتے تھے، باقاعدہ جو عمرا امیر بناتے، علاقوں کے گورنر بناتے، وہ گورنر جاتا، یا پھر آپ جس کو عامل کے طور پہ، عاملین کہتے ہیں جو زکوٰۃ اور صدقے کا مال اکٹھا کرنے والے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کی طرف سے جاتا کسی تاجر کے پاس جس کو اللہ نے مال دیا ہوتا، اس کے سارے مال کو وہ خود حساب کرتا، حساب کر کے اس کی جو زکوٰۃ بنتی وہ لے کے آگے بیت المال میں جمع کرواتا۔ تو آپ کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے ہیں، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کوئی کاروبار دیا ہے، یا آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، بھائی گن کے آپ اس کا حصہ دیں، گن کے شمار کر کے۔ میں نے جیسے کہا کہ 9,999 روپیہ آپ دیتے ہیں، 1 روپیہ بھی آپ زکوٰۃ کا نہیں ادا کرتے، تو 9,999 دینے کا آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ ایک شخص صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ کا مال بھی دیتا ہے، لیکن گن کے اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، تو اس کا بھی اس کی زکوٰۃ کو فائدہ نہیں ہے۔ فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ فرض تب ادا ہوگا جب وہ فرض کو فرض کے طریقے سے ادا کرے گا۔ تو آج رمضان شروع ہونے والا ہے، تو کل کا دن ہمارے پاس باقی ہے۔ میں آپ بھائیوں سے کہوں گا اپنا حساب مکمل کر لیں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، تو اپنا حساب کر کے آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ پہ خرچ کریں جو زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینا بے ایمانی کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ دینے کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا ایمان اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ، انسان کو اس کے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اپنے ایمان کی مٹھاس کو چیک نہیں کر سکتا۔ کہاں لکھا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح الجامع میں سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا ثلاثن، 3 بندے ایسے ہیں جنہوں نے ذاق طعم الایمان، اپنے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ نمبر 1، وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور سے وہ محبت نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ اس کے نزدیک اگر کوئی محبوب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء مدینے والے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ایک یہ شخص ہے، اس نے اپنا ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس نے لذت، شیرینی، مٹھاس ایمان کی چکھ لی۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی شخص سے محبت کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے لیے،
اگر محبت کرتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی لذت، مٹھاس، شیرینی، حلاوت کو چکھ لیتا ہے۔ تیسرا فائدہ بھائیو، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کبھی اپنے ایمان کا لیول چیک نہیں کر سکتا، اس کو اس کے ایمان کی لذت نہیں مل سکتی۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اگر آپ کا دل نماز میں لگا ہو تو آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے نا نماز پڑھنے کی، سکون ملتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا وہ اپنے ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس نہیں کرتا۔ تو جو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میرا اس میں کیا ہے، زکوٰۃ تو میری ہے ہی نہیں، یہ حق ہی اللہ کا ہے، فرض ہے مجھ پر، میں نے ادا کرنا ہی ادا کرنا ہے، تو جو شخص ادا کرتا ہے اس کے ایمان کو، اس کے دل کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، اور اس کو لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ زکوٰۃ دینے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کوئی ایسا عمل جب میں وہ عمل کروں تو اللہ اس عمل کے بدلے مجھے کہاں داخل کر دے؟ جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر، نماز قائم کر جو اللہ نے فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا کر جو اللہ نے فرض کی ہے، سال بعد رمضان کے روزے رکھ جو اللہ نے فرض کی ہے۔ یہ باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی دیہاتی سے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے فلما واللہ، پس جب وہ لوٹنے لگا، واپس پلٹنے لگا، مدبرن لوٹنے لگا، پلٹنے لگا، کہنے لگا واللہ، توجہ سے سننے والی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے یہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آیا، کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اس میں اپنی طرف سے زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کیا کروں گا، کمی کروں گا۔ اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، نماز قائم کروں گا جو فرض ہے، زکوٰۃ ادا کروں گا جو فرض ہے، رمضان کے روزے رکھوں گا جو فرض ہے۔ یہ آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں، ان میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ بات کر کے وہ چلا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ جتنے پاس بیٹھے تھے، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، دنیا میں اگر کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہے، ابھی ابھی یہ مسئلہ پوچھ کے جانے والا یہ جو جا رہا ہے نا، یاد رکھو من سرہ، جو دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ چلتا پھرتا جنتی کون ہے، اس شخص کو دیکھ لے، یہ بندہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے جنت کی گارنٹی ہے، زکوٰۃ دینے سے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، زکوٰۃ دینے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کے لیے نہیں، آج بھی جو شخص نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، آج بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر اس شخص کے لیے موجود ہے جو اس کے اوپر عمل کرے گا، نہ اس میں کمی کرے گا نہ زیادتی کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے ہے، ہر آنے والے امتی کے لیے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس کی گارنٹی دی ہے؟ جنت کی گارنٹی دی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا اگلا فائدہ کیا ہے؟ نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا، نہ آخرت میں 50,000 سال کا جو دن ہے اس دن بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، فرمایا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا نہ ہی وہ
غمگین ہوں گے۔ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، ایمان کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ میرا رب کہتا ہے یہ کام تم کر لو، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون، اور نہ قیامت والے دن وہ غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا منظر ہوگا، ہر شخص کوئی سایہ ڈھونڈے گا۔ اللہ کی قسم، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ، صدقہ دینے والے کا صدقہ قیامت والے دن اس کے اوپر کیا ہوگا؟ سایہ ہوگا۔ جب لوگ سائے ڈھونڈتے پھریں گے، او میرے بھائیو، زکوٰۃ جو شخص گن کے ادا کرے گا، یہ زکوٰۃ اس کے اوپر کیا ہوگی؟ صدقہ ہوگی، سایہ ہوگی۔ تو اگلا فائدہ زکوٰۃ دینے کا کہ دنیا میں بھی کوئی خوف و خطرہ نہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ خوشخبری ہے کہ وہاں بھی آپ کو غم نہیں کرنا پڑے گا، کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگلا فائدہ، زکوٰۃ دینے والا شخص دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، فرمایا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم مریں گے اور پھر زندہ کیے جائیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، کامران ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کی کامیابی پکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات ہیں۔ اگلی بات، حصول جنت کے آپ سن چکے ہیں۔ صدقہ اور زکوٰۃ مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بھی فائدہ ہے۔ آپ جو اللہ کے راستے میں دیں گے نا، وہ کمی نہیں آئے گی۔ ایک شکل ہے، انسان کی سوچ ہے، مثلا میری جیب میں 5,000 روپے، اس میں سے میں 1,000 دوں گا تو ظاہری سی بات ہے 1,000 کی کمی ہو جائے گی، باقی کتنے بچیں گے؟ 4۔ یہ ہے ہماری سوچ، یہ ہمارا خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لوگوں سن لو، ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، آپ 1 گنا دو گے 700 گنا میرا رب بڑھا چڑھا کے تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ انسانی سوچ ہے۔ شیطان انسان کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے 1,00,000 روپیہ ہے، اللہ کی راہ میں دے دو گے، تمہارا کیا بنے گا؟ فقیر ہو جاؤ گے، بچوں کا کیا بنے گا؟ اور ٹھیک ہے تھوڑا سا خرچ کر لو۔ نہیں میرے بھائی، جو زکوٰۃ بنتی ہے گن کے اس کو ادا کرو، اور صدقہ بھی اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جو گن گن کے دیتا ہے نا، اللہ بھی اس کو گن گن کے دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، یہ سن لو، صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ان کی بہن ہے اسماء، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ اے اسماء انفقی، غور سے سنیے، انفقی، خرچ کیجئے، انفقی، خرچ کرتی رہو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کس قدر خرچ کروں؟ فرمایا جو اللہ نے دیا ہے نا اس کی راہ میں بغیر حساب کے انفقی خرچ کرتی رہے۔ اگر تو گن گن کے خرچ کرے گی اللہ بھی گن گن کے دے گا، اگر اللہ کے راستے میں بغیر، یہ عام صدقے کی بات ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کے، زکوٰۃ تو آپ نے حساب کر کے دینی ہے، عام صدقے کی بات ہے۔ فرمایا اگر گن گن کے دے گی تو وہاں سے بھی گن گن کے آئے گا، اگر بغیر حساب کے صدقہ اس کے راہ میں کرے گی تو وہ بھی تجھے بغیر حساب کے عطا کرے گا۔ فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 باتیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے نا اس میں کمی آ جائے گی، قیامت والا دن وہ مجھ سے واپس لے لے۔ ایک بات، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا، کسی کو معاف کرتا ہے یا معافی مانگ لیتا ہے، کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، فرمایا جھکنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی، بل رفعہ اللہ، بلکہ جھکنے والے کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں۔ ایک بات فرمایا حق پہ ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے بھی میں جنت کے وسط میں گھر کی کیا دیتا ہوں؟ ضمانت دیتا ہوں۔ اور نہیں جی میں تے حق تے ہاں، نہیں، حق پہ ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے جنت کے وسط میں اس کو گارنٹی ہے۔ تیسری بات فرمایا صدقے سے مال کم
نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 میں، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، لوگوں اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا میرے راستے میں تو خرچ کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک دانہ ہے۔ آپ ذمہ دار بیٹھے ہیں یہاں پہ، ایک دانہ بوتے ہیں، ایک دانے سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں پھر 100 دانے ہیں۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ اس کو کتنا بنائیں گے؟ 700 گنا۔ 700 ہی نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے 700 سے بھی بڑھا چڑھا کے ادا کرتے ہیں، اس کو واپس کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما تنفقوا فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے پورا پورا اس کا بدلہ ملے گا اور تمہارے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ تو تھے زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات۔ آئیے زکوٰۃ نہ دینے سے اللہ اکبر کبیرہ نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، فرمایا جو سیدنا انس بیان کرتے ہیں، جو بندہ زکوٰۃ فرض ادا نہیں کرتا قیامت والا دن وہ کہاں ہوگا؟ آگ میں ہوگا۔ فرمایا جب لوگ، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، دوسری حدیث، فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے آسمان سے رحمتوں کی بارشیں رک جائیں گی۔ اگر زمین پہ چوپائے نہ ہوں تو اللہ کبھی بھی زمین پہ بارشوں کی بارش کا ایک قطرہ بھی اللہ زمین پہ نازل نہ کرے۔ یہ چوپاؤں کی وجہ سے، جانوروں کی وجہ سے بارش آتی ہے۔ انسانوں نے جو زکوٰۃ کا مال روک کے رکھا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا روک لی ہیں؟ بارشیں روک لی ہیں۔ تیسرا نقصان زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو قومیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط کو کیا کر دیتے ہیں؟ مسلط کر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنے مالوں کی زکاتیں روک لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ پھر قحط کو مسلط کر دیتے ہیں۔ سب کچھ وافر ہونے کے باوجود کمی ہوگی، شارٹیج ہوگی۔ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا یہ ہے کہ میرا رب قحط کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، بلکہ قرآن میں سورہ توبہ میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو لوگ سونے چاندی کی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا پیسوں کی شکل میں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہی ان کا مال۔ یہ قرآن کریم سورہ توبہ کی 36 اور 37 نمبر آیت ہے، گھروں میں جا کے ضرور پڑھیے، سورہ توبہ کی 36 اور 37 نمبر آیت۔ فرمایا جو والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ سونا چاندی جمع کرنے والا، مال دولت جمع کرنے والا، اس کو کس کی بشارت مل رہی ہے؟ دردناک عذاب کی۔ آگے فرمایا اس دن ان کو سزا ملے گی کہ یہی ان کے مال سونے چاندی کو ہم گرم کریں گے تانبے کی شکل میں، اور ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھ کو کیا کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ داغیں گے۔ یہی زکوٰۃ، یہی آپ کا مال جس کو آپ محبت کرتے ہیں، فرض ادا نہیں کرتے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ہم اس کو تانبے کی شکل میں گرم کریں گے، گرم کر کے تمہاری پیٹھ کو، تمہارے چہرے کو، تمہاری یہ باچھوں کو، فرمایا لوہے کے ساتھ، گرم تانبے کے ساتھ ہم جلائیں گے، اس کو داغیں گے اور کہیں گے ھذا ما کنزتم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، گن گن کے رکھتے تھے، اس کو خرچ نہیں کرتے تھے، نہ غریبوں پہ، نہ یتیموں پہ، نہ مسکینوں پہ، نہ راہ جہاد میں، نہ مدارس پہ، نہ مساجد پہ۔ اور رہی بات فرض زکوٰۃ کی، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو فرض زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فرمایا پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے رب نے قرآن میں، اللہ کہیں گے ھذا ما کنزتم، یہ وہ ہے جو تم نے جمع کیا اپنے جانوں کے لیے، فذوقوا، چکھو اب اس کا ذائقہ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا
ایک شخص کو لایا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کا مال اس کے سامنے بٹھایا جائے گا، مال سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا، بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہاں اس کا مال، یہ سانپ گنجا سانپ ہوگا، گنجے سانپ کی شکل میں، یہ اس کو ڈسے گا، بلکہ فرمایا اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس کی گردن میں وہ بل چڑھائے گا اور سانپ اس کو ڈسے گا، یہاں پہ اس کو ڈنگ مارے گا، یہ کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے کہا جائے گا یہ تیرا مال ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ الذی یحسب ان مالہ اخلد، جس کو تو گن گن کے رکھتا تھا، تو سمجھتا تھا یہ تجھے ہمیشہ رکھے گا، تجھے باقی رکھے گا، یہ وہ تیرا مال ہے، یہ کہے گا میرا مال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سانپ اس کو ڈستا رہے گا، اس کو ڈنگ مارتا رہے گا اور اس سے کہا جائے گا یہی تیرا مال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں کہ جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا تھا، آج دیکھ تو نے اس کو اللہ کے راہ پہ خرچ نہیں کیا تو یہ مال ہمارا مال نہیں ہے، یہ اگر ہم اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت والا دن یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اب ہمارے یہاں اونٹ کسی شخص کے پاس اتنے ہے نہیں، بھینسیں جن لوگوں کے پاس ہیں، گائے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے یا بکریاں ہیں۔ پہلے ہم سونے اور چاندی کے نصاب کی بات کرتے ہیں۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو سونا گھر میں رکھتا ہے اس کے اوپر وہ اس کا ہے، اس کی بہو کا ہے، اس کی بیٹی کا ہے، وہ کسی کا بھی ہے، اگر اس گھر میں پڑا ہے، بینک میں پڑا ہے، جہاں بھی پڑا ہے، 7.5 تولے اگر اس کا نصاب پہنچتا ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے۔ حساب وہی ہے، لاکھ کے اوپر 2500۔ چاندی کی بات کریں تو یہ 52 تولے، جس کے پاس چاندی موجود ہو تو اس کے اوپر بھی نصاب فرض ہو گیا ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ پیسوں کا نصاب بھی یہی ہے۔ اس حساب سے اگر آپ کے پاس نصاب موجود ہے تو اس کے اوپر آپ کی اوپر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس سے کم ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب کئی لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کی دکانوں میں مال پڑا ہوتا ہے، جو آپ کی ملکیت ہے، راس المال ہے، اس کا آپ حساب کریں، اپنی دکان کے اندر جو پڑا ہے اس کو آپ جمع کریں، اس کو شمار کریں، جو آپ نے لینا ہے وہ بھی اس کے اندر جمع کریں، جو آپ نے دینا ہے وہ بھی، اور جو آپ کا اصل مال بنتا ہے، اور کئی ایسے پیسے جو آپ کو امید ہے کہ وہ مل جائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کبھی نہ کبھی ملنے کی امید ہے، وہ پیسے بھی آپ اس کے اندر شمار کریں گے، پھر آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں گے۔ ہاں ایسی کوئی چیز جو آپ کو امید ہے کہ وہ ملے گی نہیں، کروڑ ہے، 2 کروڑ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، ان کو آپ اس کے اندر شمار نہ کریں، جب ملیں گے پھر آپ 1 سال کی اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور شرعی اصول بھی یہی ہے کہ سال کے بعد ہی زکوٰۃ دینی چاہیے، جب سال پورا ہو جائے تب زکوٰۃ ہے۔ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا زکوٰۃ کب دینی چاہیے؟ فرمایا جب سال گزر جائے تمہارے مال کو، جو اس کے اوپر بنتا ہے پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ سارا سال جو ہم زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں نا، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس سے ایڈوانس میں زکوٰۃ لی ہے، ایک مرتبہ۔ ہاں آپ کے گلی محلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اصل مال میں اتنی طاقت نہیں، زکوٰۃ ہے، کسی کو ایمرجنسی ضرورت ہے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن سارا سال زکوٰۃ بانٹتے رہنا اور رمضان آئے تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو ایڈوانس میں جا رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جب سال آپ کے مال کو گزرا ہی نہیں تو آپ نے زکوٰۃ پہلے دے دی، پہلی بات تو یہ غلط ہو گیا۔ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہے،
آپ کا جتنا کاروبار، جو آپ کی راس ہے، جو آپ کا مال ہے، سال گزرنے کے بعد سے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال میری 10 سال ہوئی ہے، 10 لاکھ ہوئی ہے، اس سال میری 20 لاکھ، میرا بزنس بڑا ہے، اس میں سے ایمرجنسی آپ کو کہیں ضرورت ہے دینے کی تو وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن روٹین بنانا یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا اور شریعت نے ہمیں یہی سمجھایا کہ سال کے بعد تم کیا کرو، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرو۔ اونٹوں کی زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہیں ادا کرتا قیامت کا دن ہوگا، یہ اس کے اونٹ چٹیل میدان میں جمع کیے جائیں گے اور اس کو نیچے لٹایا جائے گا اور اس کے اوپر سے اونٹ گزارے جائیں گے، یوں کہیے کہ اونٹوں کی ٹاپوں کے نیچے اس کو زندہ ہی یعنی لٹایا جائے گا اور اس کو پھر مار دیا جائے گا۔ ایسی فرمایا جو بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تمام بکریوں کو سینگ دیے جائیں گے قیامت والے دن، جن کے سینگ نہیں ہوں گے ان کو بھی سینگ دیے جائیں گے اور اس کو نیچے لٹایا جائے گا اور اس کو اسی طریقے سے پھر سزا دی جائے گی۔ جو گائے اور بھینسوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو گائے کا شیڈول ہے وہی بھینس کا شیڈول ہے، وہ علماء نے اس کے اوپر قیاس کیا، چونکہ اس وقت بھینس تھی نہیں، تو جو گائے کا شیڈول ہے وہی فرمایا گائے کو بھی سینگ دیے جائیں گے، جن کو سینگ نہیں، اور قیامت والا دن جو گائے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کو بھی نیچے لٹایا جائے گا اور ان کی ٹاپوں کے اندر اس کو کیا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ سونے کا نصاب آپ سن چکے ہیں، چاندی کا نصاب آپ سن چکے ہیں، گائے، اونٹ، بھینس، بھیڑ، بکریاں، اس کے بھی ہم 1-2 منٹ کے اندر شارٹ سے آپ کے سامنے بات رکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اونٹوں کی زکوٰۃ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں 5 اونٹوں سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 کے بعد ایک بکری ہے۔ 5 اونٹوں سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 کے بعد ایک بکری، یہ ہے اونٹوں کی زکوٰۃ۔ 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی ہے۔ 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی ہے۔ پھر 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی جو جفتی کے قابل ہو۔ 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 برس کی اونٹنی ہے۔ 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں ہیں۔ 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں ہیں۔ 120 سے زائد ہو تو ہر 40 پر، یعنی اگر 120 سے زیادہ کسی کے پاس اونٹ موجود ہیں تو ہر 40 پر 2 برس کی اور ہر 50 پر 3 برس کی اونٹنی ہے۔ گائے کی زکوٰۃ ہر 30 گاؤں میں سے 1 سالہ بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہے۔ 40 گاؤں پر دونتا، یعنی جسے ہم پنجابی میں دوندا کہتے ہیں، 2 سال کا جانور ہے۔ 40 گائیں ہوں تو پھر 2 سال کا دونتا۔ اگر 30 کسی کے پاس ہیں تو وہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ بچڑی یا بچڑا جو ہے وہ صدقہ کرے گا۔ گائے کے قیاس، بھینس کا بھی اسی کے اوپر علماء نے گائے کے اوپر قیاس کیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں بکریوں کے حوالے سے، فرمایا جنگل میں چرنے والی بکریاں جب 40 ہوں تو 120 تک 1 بکری، 121 سے 200 تک 2 بکریاں، 201 سے 3 بکریاں، اور اگر بکریاں 300 سے زائد ہوں تو ہر 100 میں سے پھر 1 بکری دینا ہوگی۔ 300 سے زائد اگر کسی کے پاس بکریوں کا مال موجود ہے تو ہر 100 میں سے پھر 1 اس کے پاس دینا ہوگی۔ اب سبزیاں، یہ تربوز ہے، خربوزہ ہے، یا اس کے علاوہ چنے کی فصل زمین سے اگتی ہے، یا جو کچھ بھی، موٹا سا سور رکھ لیں میرے بھائیوں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے، مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور گندم اور چاول پہ زکوٰۃ ہے۔ باقی جتنی ترکاریاں ہوتی ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائے والا دن اس کا حق ادا کر دو۔ ہر مسئلے کا عشر ہے، ہر مسئلے میں زکوٰۃ ہے، ہر پھل میں زکوٰۃ ہے۔ کسی پھل میں بھی، اس کی تفصیل اگر کوئی بھائی پوچھنا چاہتا ہے جمعے کے بعد بیٹھ جائے، ہر پھل میں زکوٰۃ ہے۔ حتیٰ کہ شہد کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہد کے 10 جب مٹکے ہوں، 10 مٹکے شہد کے بن جائیں تو ان کے اوپر 1 مٹکا دینا زکوٰۃ کا فرض ہے۔ اور زمین میں جتنے بھی خزانے دفن ہیں
وہ زمین سے اگتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف سونے چاندی اور گندم اور چاول کے اوپر ہے اور باقی زمین سے جو میوہ جات پھل یا ترکاریاں اگتی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو زمین سے نکلتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کھیتی باڑی والے جانور ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں، آپ کے پاس مشینری پڑی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، آپ کا گھر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، آپ نے پلاٹ لے کے رکھا ہے اپنے گھر کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، گھوڑا ہے آپ کے پاس اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، غلام ہے غلام کو کاروبار کرتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آزاد انسان پہ زکوٰۃ فرض ہے، غلام جتنا بھی امیر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ آزاد نہیں ہوتا۔ تو جتنی بھی مشینری ہے آپ کے پاس کسی قسم کی پڑی ہوئی اس کے اوپر زکوٰۃ، یعنی یوں سمجھیے جو اثاثہ جات ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ کے سرکل میں ہے، جو آپ کا کام چل رہا ہے، وہ آپ کے پاس 1 کروڑ ہے 10 کروڑ ہے، کتنے لوگ ہیں جو پراپرٹی خرید لیتے ہیں اور یہ تو میں نے اپنے رہائش کے لیے رکھا ہے، تو دھوکہ دے کے زکوٰۃ سے بچنا یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر آپ نے جین اپنی رہائش کے لیے رکھا ہے تو اس کے اوپر پھر آپ کی طرف سے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے 8 بیان کیے ہیں۔ جو شخص بھی صدقہ اور زکوٰۃ دینا چاہتا ہے ان 8 میں ہی دے گا، ان 8 کے علاوہ کسی اور جگہ خرچ نہیں کرے گا۔ وہ کہاں ہے؟ سورۃ توبہ کی 60 نمبر آیت پڑھ لیں، 8 مصارف میرے رب نے بیان کیے ہیں، ان کو پڑھیں۔ جو بھی صدقہ کرنا ہے زکوٰۃ دینی ہے ان 8 میں ہی خرچ کریں، 8 کے علاوہ کسی اور جگہ خرچ نہیں کریں۔ ان 8 میں کر لیں یا کسی ایک کے اوپر بھی کر لیں، مثلا آپ کسی یتیم کے اوپر سارا خرچ کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ 8 لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کوئی حرج کی بات نہیں، آپ جہاد فی سبیل اللہ پہ ساری زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں، تھوڑا تھوڑا حصہ بانٹ کے مدرسے کو دینا چاہتے ہیں، بیوہ کی شادی کروانا، یتیم بچیوں کسی کام ایک کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور سب کے اوپر تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ 8 مصارف آپ پڑھ لیں سورۃ توبہ 60 نمبر آیت میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔